إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اللہ کی مرضی بتانے کے لیے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو بھیجا، اور اس بات کی وضاحت فرمائی کہ کوئی بھی آدمی اگر نیک کام کرے گا تو اس کو دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ملے گا، اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کا نقصان اس کو اٹھانا ہوگا۔ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف اس لیے توجہ نہیں دیتے ہیں کہ یہ سب چھوٹی نیکیاں ہیں، صرف بڑی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہیں بچتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا، صرف بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ جو انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے، چھوٹی نیکیاں کرنے کی بدولت ہی بڑی نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ جو آدمی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے اس کو بڑے گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو کوئی بھی نیکی معمولی نہیں ہوتی، یا کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہمیں ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر انسان کو بڑے بڑے اجر دیا ہے۔ بہت سارے گناہ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ اس گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس گناہ کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی سزائیں دی ہے۔ تو چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑیں اور چھوٹا سمجھ کر کے کوئی گناہ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی نیک کام کرتا ہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال ہو، پاکیزہ ہو، برکت والی ہو، سکون والی ہو، تو ہمیں نیکی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی کوئی بھی نیکی ضائع نہیں کرتا ہے۔ ہم نے اب تک کتنی نیکیاں کی ہوں گی ہمیں خود یاد نہیں ہے، ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے ہمیں خود یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا نظام بنایا ہے، ایسا سسٹم بنایا ہے کہ انسان کی تمام نیکیوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے اس کے گناہوں کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اس کی نیکیوں کا اور اس کے گناہوں کا دفتر اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور وہ دیکھے گا کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کیا تھا تو وہ موجود پائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا وہ دفتر میں دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر گناہ کا کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے نہ اس کے گناہوں کو، بلکہ دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس میں خود اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر ہم نیکیاں کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہماری نیکی سے اللہ کی بڑائی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، یا اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ انسان نیکی کرتا ہے تو خود اس کو فائدہ ہوگا، انسان گناہ کرتا ہے تو سزا بھی اس کو ملے گی۔ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، صرف بڑی بڑی نیکیاں کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بالکل قریب ہو چکا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مبارک مہینے کو حاصل کرنے کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے اس پر بڑے بڑے اجر دیے۔ ہم نے وہ مشہور حدیث سنی ہے، ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک ٹہنی لٹکی ہوئی ہے، اس ٹہنی کے گرنے کی وجہ سے لوگوں کو راستہ بدل کر جانا پڑتا ہے، سیدھا جانے کے بجائے لوگ کراس کر کے ٹیڑھا میڑھا ہو کے جاتے ہیں، صرف وہ ٹہنی کی وجہ سے۔ اس آدمی نے سوچا کہ اس ٹہنی کی وجہ سے لوگوں کو راستہ بدلنا پڑتا ہے، اس نے ایک کلہاڑی لی اور ٹہنی کو کاٹ دیا۔ وہ راستہ جو لوگ گھوم کر جاتے تھے اب راستہ سیدھا ہو گیا۔ حدیث ہم نے سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا یہ معمولی عمل، اس نے ٹہنی کو کاٹ دی تاکہ راستہ سیدھا ہو جائے، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اتنا اچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عمل کتنا چھوٹا ہے لیکن اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی، کہ ایک بدکار عورت تھی، اس کو پیاس لگی، پہلے زمانے میں پانی پینے کے لیے کنویں میں اترنا پڑتا تھا، وہ عورت کنویں میں اتری، اس نے پانی پیا، اس کے بعد باہر آئی، دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ کچھ دیر پہلے مجھے کیسے پیاس لگی تھی، میں کتنا بے قرار تھی۔ کتے کو دیکھ کر کے اس عورت کو کتے پر رحم آ گیا، وہ دوبارہ کنویں کے اندر پھر اتری، اس کا موزہ جو چمڑے کا تھا اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا، کنویں سے لے کر باہر نکلی، کتے کو پلا دیا، کتے نے چاٹ چاٹ کر پانی پی لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت، وہ بدکار عورت، اس کا یہ کام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔
جب ایک کتے کو پانی پلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے تو انسانوں کو کھانا کھلانا، انسانوں کو پانی پلانا، انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنا کتنا ثواب کا کام ہے۔ اسلاف کہتے ہیں کہ انسان کو گناہوں کی معافی کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک بدکار عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہم اور آپ بھی اگر لوگوں کو پانی پلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بظاہر بہت چھوٹا عمل ہے، وہ بھی کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جانور کے ساتھ، اور وہ بھی ایسا جانور جس کا نام ہی بدنام ہے، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو بتائیے کہ انسانوں کو پانی پلانا، انسانوں کو کھانا کھلانا کتنا ثواب کا کام ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو افطار کرا دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کو افطار کرائے۔ آپ نے کہا کہ ایک گلاس پانی پلا دو، ایک کھجور کھلا دو، اس کا افطار کرا دو تو بھی ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان نیکیاں کمانے کا موسم ہے، اس لیے ہم اور آپ ارادہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلائیں گے، پلائیں گے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کے بعد مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ مصافحہ جو ہم کرتے ہیں، ہمارا داہنا ہاتھ اور آپ کا داہنا ہاتھ، مصافحہ بظاہر ہم اس کو ایک رسم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق دل سے اگر کوئی شخص کسی سے مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سلام کرنے کے وقت جو مصافحہ کرتے ہیں، یہ مصافحہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کو بڑی نیکیاں کرنے کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ انسان دل سے یہ کام کرتا ہے تو اس کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، تواضع اور خاکساری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا کوئی ساتھی بیمار ہو گیا، اگر ہم اس کی عیادت کے لیے گئے صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں، بظاہر کتنا چھوٹا عمل ہے۔ کوئی بیمار آدمی، اس سے ملاقات کے لیے ہم چلے گئے، ہم نے اس سے ملاقات کی، اس کو دعائیں دیں، بظاہر کتنا چھوٹا عمل ہے، لیکن حدیث کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں، اگر صبح کے وقت میں گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے گیا۔ صبح کو گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، شام کے وقت گیا ہے تو صبح کے وقت صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عمل کتنا چھوٹا ہے لیکن اجر کتنا بڑا ہے۔ آج اس کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے ساتھی کسی دوسرے کی تیمارداری کرنا، مزاج پرسی کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان چھوٹی نیکیوں کی طرف توجہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے منع کیا ہے، آدمی کو جہاں تک ہو قرض نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ آدمی قرضدار ہو کر کے اگر مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض نہ دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے تھے کہ مرنے والا قرضدار تو نہیں تھا؟ جب بتایا جاتا نہیں تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اگر کوئی قرضدار ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ شخص قرضدار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ پڑھ لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا، اللہ کے رسول میں اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر آدمی قرضدار ہے اور وہ شہادت کی موت بھی مر گیا تو شہادت کی موت بھی اس کے قرضے کو معاف نہیں کرتی ہے۔
اس لیے آدمی کو قرض سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے جو پناہ مانگتے تھے اس میں قرض کا بوجھ بھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے اور قرض کے بوجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ لیکن اگر ضرورت ہے تو قرض لینا جائز ہے، درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ قرض دینے کے بعد اس نے اپنے سیکریٹری سے یہ کہہ رکھا تھا کہ قرض وصولنے کے لیے جب جاؤ تو آسانی کے ساتھ اگر مل جاتا ہے تو لے لو، اگر آسانی کے ساتھ نہیں ملتا ہے تو اس کو مہلت دے دو۔ اس نے صرف مہلت کی بات کہی تھی، معاف نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قرضداروں کو جو مہلت دیا کرتا تھا، وہ مہلت دینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو کسی قرضدار کو مہلت دے دینا یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ لیکن جو قرضدار ہے اس کو بھی چاہیے کہ سامنے والے کو پریشان نہ کرے۔ غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو لوگوں کو قرض دیتے ہیں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ظلم ادھر سے بھی ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو قرضدار ہیں حیثیت کے باوجود بھی قرض واپس نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا مطل الغنی یہ ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ قرضدار رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دے دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ قرض کو جلدی سے جلدی ادا کر دیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹال مٹول کرتے ہیں، لوگوں کا قرضہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ بہت ظلم ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صدقہ کرنا۔ اب بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے، مالدار لوگ صرف صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ہماری جو حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق ہم صدقہ کریں۔ بڑا آدمی لاکھوں روپیہ خرچہ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ہم 100 روپیہ کریں گے، 50 روپیہ کریں گے۔ ہماری حیثیت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے کہ کون آدمی کس حیثیت سے صدقہ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور کتنا معمولی، کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں کھجور صدقہ کرتا ہے لیکن اس کی کمائی پاک تھی، حلال کمائی کا کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے تم میں سے ایک شخص اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایک چھوٹے سے کھجور کو جو صدقہ کیا گیا تھا پاک اور حلال کمائی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ پرورش کر کے اس کو پہاڑ کی طرح بنا دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندے حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ تیری نیکیاں ہیں، تو یہ انسان کہے گا اللہ میری اتنی نیکیاں؟ تو کہے گا ایک کھجور تو نے صدقہ کیا تھا، ایک کھجور تو نے صدقہ کیا تھا، تیری پاک اور حلال کمائی کا اسی کو بڑھا کر کے آج میں نے اتنا بڑا کر دیا۔ میرے بھائیوں کتنی خوشی ہوگی اس وقت۔ تو صدقہ کثرت سے کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے، اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے۔ ایک کھجور نہیں دے سکتے ہو، آدھا کھجور دے ڈالو۔ بہرحال صدقہ زیادہ سے زیادہ کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ انسان گناہ کر کے اللہ کے غضب کو مول لیتا ہے، لیکن جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں ایک نیکی یہ ہے اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا، مسلمان بھائی کی مدد کرنا۔ یہ مدد مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ ان کو پانی پلا سکتے ہیں، آپ ان کو کپڑے پہنا سکتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا اس کا دوا علاج کرا سکتے ہیں۔ مسجد کی سیڑھیوں پر کوئی بوڑھا چڑھ رہا ہے، آپ اس کو سہارا دے کر کے مسجد میں پہنچا دیے۔ کوئی بزرگ آدمی آیا، آپ نے گرم پانی اس کو مگ میں دے دیا،
آپ کو ثواب مل گیا۔ ثواب کے راستے بہت ہیں، نیکیاں کرنے کے راستے بہت ہیں۔ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی بھائی کو فائدہ تو نہیں پہنچاتے ہیں، الٹا اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ کسی کو نقصان نہ پہنچانا بھی اس کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص غور کرے، اتنی بڑی جماعت ہے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ ہماری ذات سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ ہم لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچائیں گے، لوگ ہم سے اتنا قریب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، ظلم سے اس کو روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہماری طاقت ہو، اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تاجر آیا مکہ میں، لوگوں نے اس کا مال لے لیا لیکن اس کو پیسہ نہیں دیا۔ وہ پہاڑی پر چڑھ گیا اور آواز لگائی یا صباحا۔ اس وقت عربوں کا دستور تھا کہ کوئی مظلوم اپنی فریاد بیان کرنے کے لیے اس طرح کی آواز لگاتا تھا۔ یا صباحا کی آواز لگائی، لوگ دوڑتے ہوئے گئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں فلاں ملک سے آیا ہوں، میں تاجر آدمی ہوں، لوگوں نے میرا مال لے لیا ہے اور میرا پیسہ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میری عمر بہت کم تھی، ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ مکہ میں آنے والا کوئی شخص اگر اس کے اوپر ظلم کیا گیا تو یہ کمیٹی اس کا تعاون کرے گی، اس کی مدد کرے گی۔ آج کمیٹیاں بہت زیادہ ہیں، سوسائٹیاں بہت زیادہ ہیں، تنظیمیں بہت زیادہ ہیں، لیکن کام کیا ہو رہا ہے؟ آپ مظلوم کی کتنی مدد کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ مظلوموں کی مدد کے لیے آواز اٹھائیں، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو وہ مظلوم۔ میں نے بتایا کہ ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، مظلوم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے، میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے، ان کی نیکیاں بھی مجھے دکھائی گئیں، ان کے گناہ بھی مجھے دکھائے گئے۔ ان کی نیکیاں جو مجھے دکھائی گئیں، ان نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی تھی کہ راستہ چلتے وقت کسی نے راستے سے کوئی چیز ہٹا دی تھی کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم جب راستہ چلتے ہیں، کہیں پر پتھر پڑا ہوا ہے، نوکیلا پتھر جو کسی کے پیر کو زخمی کر سکتا ہے، کوئی لوہا پڑا ہوا ہے، کوئی گلاس کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جو کسی پیر کو زخمی کر سکتا ہے، جو کسی کے گاڑی کو پنچر کر سکتا ہے، آپ چلتے وقت اگر اس راستے سے اس چیز کو ہٹا دیں گے، ہماری شریعت نے اس کو صدقہ کہا ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یہ تو کارپوریشن کا کام ہے، حکومتی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے یہ کارپوریشن کا کام ہے، لیکن ہماری شریعت معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری رکھتی ہے کہ اگر ممکن ہو تو ہم اس کو راستے سے ہٹا دیں، ہم کو ثواب مل جائے گا اور لوگ پریشانی سے، مصیبت سے بچ جائیں گے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ بندوں کے اعمال پیش کیے گئے تو نیکیوں میں وہ نیکی بھی موجود تھی، میری امت کے گناہ بھی میرے سامنے پیش کیے گئے تو گناہ میں ان کا وہ گناہ بھی تھا مسجد میں اس نے جو گندگی کر دی تھی، بساقن او نخامتن، اس کے ناک سے نکلنے والا رینٹ یا منہ سے نکلنے والا بلغم،
ہم مسجد میں رہتے ہیں، چھینک آتی ہے، کھانسی آتی ہے، آداب یہ ہیں کہ آپ کپڑا رکھیں، ہاتھ رکھیں۔ بہت سارے لوگ چھینکتے ہیں تو بہت ساری گندگی نکلتی ہے، وہ مسجد کے قالین پر پڑتی ہے، کوئی وہاں سجدہ کرے گا، گندگی پھیلانا صحیح نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے انسان کو کھانسی آتی ہے تو اس کے منہ سے بلغم نکلتا ہے، کبھی کبھی مسجد میں پڑ جاتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو صفائی کریں، اس کو دفن کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے گناہ جب پیش کیے گئے تو میں نے دیکھا کہ گناہوں میں وہ گناہ بھی تھا جو مسجد کے کسی حصے میں اس نے گندگی کر دی تھی اور اس کو مٹایا نہیں تھا۔ یہ کتنی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف توجہ دیں۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائی سے ملاقات کریں اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا ایک بستی سے دوسری بستی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، اس سے ملاقات کیا، کہا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا وہاں ہمارا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے فرشتہ کیا اس نے تمہارے اوپر کچھ احسان کیا ہے کہ اس احسان کے بدلے میں تم اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارا اس کا کوئی خونی رشتہ ہے؟ کہا نہیں، بس مسلمان بھائی ہے، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، جس طریقے سے تم اپنے اس بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، محبت رکھتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت رکھتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے بھائی سے محبت کرنی چاہیے۔ نفرت، کدورت، بغض، عداوت، دشمنی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے حسد بھرا ہوا ہے، تکبر بھرا ہوا ہے، غرور بھرا ہوا ہے، گھمنڈ بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک دوسرے کو ریسپیکٹ نہیں دینا چاہتے، ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک دوسرے کو آگے نہیں بڑھنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیسے محبت کرے گا؟ اپنے بھائیوں کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف رکھو، اپنے بھائیوں کے تعلق سے اپنے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیک کام کرنا صدقہ ہے۔ جہاں بھی نیکی کا موقع ملے ہمیں وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ کہا جس کے پاس زائد کھانا ہے اپنے دوسرے بھائی کو دے دے، جس کے پاس زائد سواری ہے اپنے دوسرے بھائی کو دے دے، جس کے پاس زائد سامان ہے اپنے دوسرے بھائی کو دے دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے رکھا اور اپنے بھائیوں کو دیا۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ زائد سامان اب ہم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے استعمال کی نہیں ہیں۔ کیا ہم ان چیزوں سے اپنے غریب بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں سے اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سامانوں کو بیچ کر کے بیت المال میں پیسہ نہیں جمع کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں اور مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے سواری کی ضرورت۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت سواری نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، فلاں آدمی کے پاس سواری ہے، اگر اس سے کہا جائے تو سواری کا انتظام ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس شخص کو بلوایا اور کہا یہ تمہارے ساتھی ہیں، سفر میں ہیں، ان کو سواری کی ضرورت ہے۔ اس نے سواری کا انتظام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذریعے سے یہ کام ہوا ہے، کام کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، ذریعہ بننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلا کے لائیں۔ اگر ہماری دعوت سے، ہمارے بلانے سے چند لوگ نماز میں آ گئے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا، لیکن ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ نیکی کا کوئی بھی معاملہ ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو بھی کام کریں، کام ختم ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہاں تک کہ کھانا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم کو کھلانا نہ چاہے تو ہم نہیں کھا سکتے، پلانا نہ چاہے تو ہم نہیں پی سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہنا دوں، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں۔ لہٰذا کپڑا مجھ سے مانگو، کھانا مجھ سے مانگو، ہدایت مجھ سے مانگو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نیکی کرنے کے بجائے الٹا گناہ کرتے ہیں۔ کھانے میں یہ برابر نہیں، چائے میں یہ برابر نہیں، ہم ہمیشہ خامیاں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو قرآن سکھائیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ ہر انسان جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کو نہیں تو کم سے کم اپنے گھر میں کسی آدمی کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ آپ اپنی والدہ کو قرآن پڑھنا سکھائیں، اپنی بیوی کو قرآن پڑھنا سکھائیں، یا اگر کوئی عورت ہے تو اپنے شوہر کو قرآن پڑھنا سکھائے، بجائے اس کے کہ ہم باہر جائیں بہت زیادہ نیکیاں کرنے کے، گھر میں نیکیاں کریں۔ ہماری بہت ساری بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، مدرسوں میں پڑھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ محلے کی بچیوں کو اکٹھا کر کے ان کو قرآن سکھائیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ قرآن کے حلقے لگائیں، لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، بہت ثواب کا کام ہے۔ بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم دینا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگو سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، صلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلام کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ آج لوگ سلام نہیں کرنا چاہتے، آج لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے۔ ہمارا اپنا پہچان کا کوئی ہے تو لوگ دیکھ کر سلام کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کو سلام کرو، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی۔ سلام پہلے کرنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصول بتائیں۔ اگر کوئی آدمی سواری پر جا رہا ہے اور کوئی آدمی پیدل ہے تو سواری پر جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے۔ دو آدمیوں کا آپس میں ملاقات ہو گیا، ایک بڑی عمر کا ہے ایک چھوٹی عمر کا ہے، تو چھوٹی عمر والے کو چاہیے کہ بڑی عمر والے کو سلام کرے۔ دو قافلے آپس میں مل گئے، چھوٹے قافلے کو چاہیے کہ بڑے قافلے کو سلام کرے۔ لیکن آج ہم سلام نہیں کرنا چاہتے، آج ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں سلام کریں۔ ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس بھیجا، کہا جاؤ ان کو سلام کر کے آؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے انسانوں کا سلام یہی ہے۔ آج ہم لوگ فیشن میں ہیں، گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ نائٹ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ سلام کرو، السلام علیکم، میرے بھائی تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکت ہو۔ کتنی جامع دعا ہے۔ صرف سلام کرنے سے آپ اپنے بھائی کو کتنی دعائیں دے دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
میرے بھائی تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ دوسرا بھائی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، تمہارے اوپر بھی رحمت ہو، تمہارے اوپر بھی برکت ہو۔ میرے بھائیوں سلام کی عادت ڈالو۔ آج ہمارا نوجوان ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، سلام کے بجائے دوسرے طریقے استعمال کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم گھر میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اپنے بیوی بچوں کو سلام کرنا چاہیے۔ آج لوگ اپنے بیوی بچوں سے سلام کرنا توہین سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری بیوی ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں اپنی بیوی سے سلام کریں السلام علیکم، اپنے بچوں سے سلام کریں السلام علیکم، نیکی ہے میرے بھائیوں۔ آج بہت سارے لوگ اپنے بیوی بچوں سے سلام نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا فون آتا ہے، ہاں کیا بات ہے، بھئی پہلے سلام کرو، سلام کی عادت ڈالو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلتے ہوئے بچوں کو دیکھتے تھے تو بچوں سے بھی سلام کر لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی بچوں سے بھی سلام کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سلام کی عادت ڈالیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ہم بہت ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ چھوٹی نیکیوں کی طرف توجہ دیں، کیسی بھی ہو نیکی اس کو ہلکی مت سمجھ۔ رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔